شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہاں جی، اگلی سورت سورہ المائدہ. سورہ المائدہ متنی صورت 16 رکوعات 120 آیات پر مشتمل، ترتیب کے اعتبار سے 5ویں اور نزولی اعتبار سے 112ویں نمبر پر آنے والی سورت ہے. پہلے گروپ کی مدنی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس کا نام اس حوالے سے کہ 15ویں رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رب کو کہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو کہیں کہ ہمارے اوپر ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، ایک آسمان سے طعام، ایک خوان، ایک دسترخوان اتارے. تو لہٰذا اس مطالبے کے حوالے سے سورت کا نام سورہ مائدہ. اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سورت جو ہے ہمیں اکثر پتہ چلتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے بالکل اواخر یعنی اینڈ اور 7 ہجری کے اوائل یعنی سٹارٹ میں نازل ہونے والی سورت ہے. اور اس کے پس منظر میں صلح حدیبیہ کا واقعہ موجود ہے. اب تک کے حالات اگر آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے حوالے سے، میرا خیال ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی قعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے عمرے کا سفر دکھایا گیا. گویا یہ ایک طریقے سے وحی تھی کہ آپ کو عمرے کی تاکید کی جا رہی ہے. 1400 ساتھیوں کی میت میں احرام پہن کر جب یہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں مکہ کے اور حرم کی حدود میں پہنچتے ہیں تو مشرکین مکہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، عمرے سے روکتے ہیں. اور اس موقع پر انشاءاللہ سورہ الفتح میں وضاحت سے بات ہوگی. اس موقع پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ صلح حدیبیہ کا معاملہ رونما ہوتا ہے. صلح حدیبیہ سے پہلے کی اگر تاریخ آپ دیکھ لیں تو مسلمانوں کی ہجرت 2 ہجری میں بدر، 3 ہجری میں احد، 5 ہجری میں خندق، اور اب صلح حدیبیہ کا رونما ہونا. حالات کیسے؟ جنگوں پہ جنگیں، خوف، دھمکیاں، ہر طرف سے حملے کا خوف، اور پھر فقر، فاقہ، معاشی تنگی، ہر قسم کا بحران جو ہے وہ اس مدینہ کی بستی میں موجود ہے. لیکن کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنا کرائسس کا ماحول ہے اور کتنی کرٹیکل انوائرمنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا. کام جاری ہے، آیات نازل ہو رہی ہیں، تربیت ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہا ہے، معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، قوانین نافذ ہو رہے ہیں، کام چلتا جا رہا ہے، زندگی چلتی جا رہی ہے. حالات، تکلیفیں، مشکلات، ترقی، تربیت، تزکیہ، اصلاح اور عبادات میں اضافے میں رکاوٹ نہیں بن رہی، پاؤں کی زنجیر نہیں بن رہے حالات. اس دعا کو اپنے لیے لازم کریں، وہ جو میں نے آپ کو اس دن بھی بتائی تھی. میری بھی دعا ہے اور میری استاد نے بھی مجھے یہ دعا سکھائی. الہی میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ رکھنا، مجھے اپنے حالات پہ غالب رکھنا. الہی کبھی ایسا وقت نہ آ جائے کہ میرے حالات مجھ پر ایسے غالب آ جائیں کہ بس پھر میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاؤں، مایوس نہ امید ہو جاؤں. الہی میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ رکھنا، مجھے اپنے حالات پر غالب رکھنا. اور دوسری دعا، الہی مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے. غیر اہم چیزوں میں مایوس، نا امید، الجھنے کے بجائے میں اہم چیزوں کی طرف سفر طے کرنے والی بنوں، اور اللہ اس جنت کے حصول کو میرے لیے سب سے اہم چیز بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام اللہ، قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی ماننے والوں کو ان کے ایمان کی یاد دہانی کروا کے ایمان کے دعوے کو للکار کے کہا جا رہا ہے تم تو میری مان کے میری مانتے ہو، تو پھر آؤ میں تمہیں ایک اور بتاؤں بات. کیا کیا کرو؟ اوفو، وفا کیا کرو، پورے کیا کرو. کیا؟ عقود، عقد. عقد کہتے ہیں گرہ کو، یعنی وہ وعدے، وہ معاہدے جن کے اوپر تم معاہدے کی گرہ باندھ دیتے ہو، اپنے ایسے پکے
کے وعدوں کو نبھایا کرو، پورا کیا کرو اور ان کو وفا کیا کرو۔ ایفائے عہد اور عہد کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی کتنی بڑی صورت، مدنی صورت، اتنی اہمیت کی حامل، پہلے گروپ کی اتنی بڑی مدنی صورت، اس کے اندر بغیر حروف مقطعات کے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی سٹارٹر کے، رائٹ اوے اتنا بڑا حکم، بہت امپورٹنٹ ہے یہ حکم، بغیر کسی تمہید کے اللہ سپونٹینیسلی کہہ رہا ہے دیکھو اپنے عہد پورے کیا کرو، اپنے وعدے نبھایا کرو۔ ایفائے عہد، وعدوں کو نبھانا بہت اہم چیز۔ فرمایا گیا علیحدہ تو دین، وعدہ تو دین ہے، وعدوں کو نبھانا دین ہے، وعدہ تو گویا تمہارا دین اور دین کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ اگر دیکھیں تو قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا آتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، پھر کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ المیعاد، پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی سنت کے وہ وعدے نبھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت، ایفائے عہد کتنے واقعات موجود ہیں۔ اگر ہم واقعات دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے کا ایک واقعہ آتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے، حضرت حذیفہ کا تذکرہ پھر بھی ایک موقع پر ایک غزوے میں آئے گا انشاءاللہ، غزوہ خندق میں ان کا تذکرہ کروں گی، ان کو یاد رکھیے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، ایز یوزول جیسے بہت روکتے تھے نا، جیسے صہیب بن سنان رومی کو بھی روکا گیا تھا، ان کو بھی روک دیا باپ بیٹے کو۔ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں مکہ۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کو قتال کا حکم دے دیا گیا تھا اور بارڈر ٹینشن جیسے ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن سی چل رہی تھی مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان، اور اب جنگ کے بادل امڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بس کچھ ہی دنوں میں لگتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان وہ جیسے سٹریس چل رہا ہے، مسلمانوں اور مشرکین کی جنگ ہونے والی۔ مشرکین نے حضرت حذیفہ بن یمان نے جب بہت زیادہ درخواست اور التجا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو، ہم تمہارے کام کے نہیں ہیں، بہرحال مشرکین نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں مدینہ جانے دیتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کرو، ایک معاہدہ کرو کہ تم جب مدینہ جاؤ گے تو جب مسلمانوں کی جنگ مشرکوں کے خلاف ہوگی تو پھر تم اس میں مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، یعنی تم کیا نہیں کرو گے، تم میدان جنگ میں مسلمانوں کی معاونت مشرکین کے خلاف نہیں کرو گے۔ اس وقت تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی کاسٹ پہ ان کو مدینہ جانے سے روکا نہ جائے۔ ان دونوں باپ بیٹے نے مشرکین سے وعدہ کر لیا، وعدہ کر کے چھوٹ گئے، مدینہ آئے، مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے فوری حاضر ہوئے، اور جب وہاں پہنچے تو یہ ساری رودات سنائی، اور ساتھ ہی ان کو یہ خبر ملی کہ غزوہ بدر کے لیے لشکر جو ہے وہ جنگ کا تیار ہو رہا ہے۔ فوری طور پر ادھر سے ہجرت کر کے آئے ہیں، جہاد کی خواہش کا اظہار کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کے اس لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا حذیفہ تم اور تمہارا باپ اپنا عہد نبھاؤ۔ یہ عہد کس کے ساتھ تھا؟ ارے مشرکوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، جابروں کے ساتھ، جو مسلمانوں کو پہلے بستی میں رہنے نہیں دیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، نکلنے والوں کو واپس اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے واپس لے جانے کی کوششیں کرتے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ کافروں، فاسقوں، مشرکوں کے ساتھ وعدہ ہے، ان کے ساتھ تو شاید توڑ بھی دیا جاتا، نہیں توڑا جائے گا معاہدہ، کسی کے ساتھ بھی ہو تو وعدہ توڑا نہیں۔ اور پھر یہ وعدہ وفا کرتے وقت، وعدہ وفا کرنے پر نقصان کیا ہونا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی نفری 313 تھی اور مشرکین مکہ کا 1000 کا لشکر تھا۔ اس وقت 4 فائٹنگ ہینڈز، 313 کو 317 بنانا بڑا امپورٹنٹ تھا، 2 افراد کا اضافہ اس وقت بڑا ضروری تھا، لیکن نہیں، رہتی دنیا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نمونہ دینا زیادہ ضروری تھا کہ عہد کو نبھانے کے چکر میں تمہیں چاہے کتنا بڑا نقصان آئے، کتنا بڑا فائدہ تمہارا ہاتھ سے جائے، لیکن تم عہد کو نبھاؤ گے۔ تمہارا کتنا بڑا بھلا، تمہارے کتنی بڑی خیر تمہارے ہاتھوں سے جائے عہد کو وفا کرنے پہ، اور کتنے کٹر دشمن، فاسق، فاجر، نافرمان، سرکش سے تمہارا عہد ہو، یہ پیغام دینا تھا۔
اگر اس وقت کہیں بدعہدی کر لی ہوتی تو امت کے لیے بدعہدی کا جواز ہوتا. انڈر نو کنڈیشنز ود نو بڈی ان نو سچویشن اپنا بڑے سے بڑا فائدہ ہاتھ سے گنوانے کی خاطر میں بھی وعدہ نہیں توڑا جائے گا. ایک اور واقعہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا گیا تھا اور یہ وعدہ کیا گیا تھا صلح حدیبیہ میں کہ مسلمان اس سال جائیں گے، اگلے سال آئیں گے. اور پھر صلح حدیبیہ کی شکوں میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ اس دفعہ اب یہ لکھ دیا گیا تھا کہ اگر مکہ والوں سے بھاگ کے کوئی مدینہ جائے گا تو مسلمان اس بات پر پابند ہیں کہ اس بھاگے ہوئے مکہ سے گئے ہوئے شخص کو واپس مکہ والوں کو لوٹائیں گے، لیکن اگر مدینہ سے بھاگ کے کوئی مکہ آیا تو مکہ والے اس شخص کو واپس مسلمانوں کو نہیں لوٹائیں گے. ایک شک تھی ناانصافی کی، لیکن بہرحال یہ معاہدہ طے ہوا. معاہدہ کر کے لکھا کے لکھت پڑھت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں. ادھر کون آ جاتا ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ابو جندل یہ وہ تھے جنہوں نے ہجرت کے بعد جب اسلام قبول کیا تھا ان کو ہجرت سے روکا گیا تھا. اور کس طرح روکا تھا ان ظالموں نے؟ زنجیروں میں باندھ کے جکڑ کے روکا ہوا تھا، پاؤں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کے روکا ہوا تھا. اور صرف بیڑیاں نہیں تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، لہو لہان کرتے تھے، زخموں سے چور کرتے تھے. اللہ نے کوئی رستہ بنایا، بیڑیاں توڑ کے ابو جندل ان لٹکتی ہوئی بیڑیوں کے ساتھ، رستے ہوئے زخموں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ساتھی ہیں، مجھے لے جائیں گے، مجھے بچا لیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجیے. صحابہ اکرام کے بھی دل ہل گئے تھے، کلیجے پھٹ گئے تھے. آپ نے فرمایا تھا ابو جندل میں وعدہ کر چکا ہوں، ابو جندل میں وعدہ کر چکا ہوں. یہ وعدہ کس کے ساتھ؟ وعدہ تھا ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے مکہ کی بستی سے نکالا، اب احرام پہنے والوں کو روکا، ظالموں، زیادتی کرنے والوں، مارنے پیٹنے لہو لہان کرنے والوں کو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ تھا. اور وعدہ نبھانے کے بعد کتنے بڑے نقصان کا امکان. ایک مسلمان کو شاید ہلاک کر دیا جائے گا، اذیت کے اور ٹارچر کا شکار بنایا جائے گا. جو ایک دفعہ بھاگ کے آیا تھا جب پلٹ کے جائے گا اس کے ساتھ کیا حال کیا جانا تھا. اتنا بڑا نقصان تھا، کلیجے پھٹ گئے تھے صحابہ اکرام کے اس غم سے. لیکن آپ نے فرمایا تھا ابو جندل میں وعدہ کر چکا ہوں. امت کے لیے نمونہ قائم کرنا تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ وعدہ کر لو، پکے سے پکے کٹڑ کافر کے ساتھ کرو، اپنے جانی خون کے دشمن کے ساتھ بھی اگر وعدہ کر لو گے نا تو تمہیں اس وعدے کو نبھانے میں کتنا بڑا بھی نقصان آ جائے، کتنی بڑی بھی تکلیف آ جائے، وعدے کو نہ توڑنا. آج وعدوں کا کوئی تصور اور اہمیت ہی نہیں رہی. ایسے مسلمان آج ہماری بستی میں وعدے توڑتے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی اور بس، وعدے کی اہمیت ہی نہیں رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ بھی آتا ہے، ایک رائی کا واقعہ آتا ہے. ایک غزوے سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا پڑاؤ ہے اور بہت ہی بڑا سا ماشاءاللہ لشکر ہے. اور وہاں سے ایک چرواہا، بکریوں کے ریوڑ کا چرواہا، ایک رائی وہاں سے گزرتا ہے. اور اتنا بڑا لشکر دیکھ کر اس چرواہے کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ کاش میں اس لشکر کے سپہ سالار اعظم کو دیکھ سکوں. مسلمانوں کا لشکر ہے، سپہ سالار اعظم کو دیکھ سکوں. کہاں ملتے پھرتے ہیں سپہ سالار اعظم، لیکن دل میں خواہش آئی. اللہ نے ہدایت کے رستے جو کھولنے تھے، اللہ نے جنت تک جو پہنچانا تھا. ڈھونڈتا پوچھتا ایک خیمے میں پہنچتا ہے جو خیمہ باقی تمام خیموں جیسا ہی ہے اور جس کا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے، جس پر کوئی دربان بھی نہیں. اسی لیے تو یہ ایسے لشکر جس کے سپہ سالار اعظم ایسے ہوا کرتے ہیں، ان کو کوئی خراب مٹا نہیں سکا کرتا. اتنی عاجزی، کتنی سادگی، کتنی حلم، کتنی بردباری، کتنا انصاف اور کتنا مساوات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم ہے، خیمہ باقیوں جیسا ہے، دروازے پہ نہ دربان ہے، دروازے پہ نہ رکاوٹ ہے. اینی بڈی کین واک ان. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پردہ اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ان کے بارے میں پوچھتا ہے اور دل دھنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر کا سپہ سالار اعظم وہیں پہ مرغوب ہو جاتا ہے، وہیں پہ یہ اصل میں دین داخل ہو جاتا ہے. یہ اخلاق، یہ عدل، یہ مساوات، یہ عاجزیاں، یہ سادگیاں تھیں جو لوگوں کو بھا گئی تھیں.
کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے مجھ سے اپنا تعارف کروائیے. آپ تعارف کرواتے ہیں, میں اللہ کے رسول ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا سچا نبی ہوں, اللہ کی تعلیمات دے کے بھیجا گیا ہوں. فوراً کہتا ہے مجھے اپنا دین سکھائیے, مجھے اپنا دین سکھائیے. جس دین کا پیغمبر ایسا خوبصورت ہے, مجھے دین سکھائیے. اللہ ہمیں اس پیغمبر کے بہترین دائی بننے کی توفیق عطا فرما دے. مجھے دین سکھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کچھ آیات تلاوت کرتے ہیں, دل میں گھر کر جاتا ہے, فوراً پوچھتا ہے اگر میں آپ کے اس رب پر ایمان لے آؤں گا تو وہ رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ کافر کی زندگی گزار کے ہے, وہ رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ارے دین میں تو امیدیں ہی امیدیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا, اللہ تمہارے سارے گزشتہ گناہ بخش دے گا. پھر کہتا ہے اگر میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گا تو آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں اپنا دینی بھائی بنائیں گے, تمہیں سینے سے لگائیں گے, تمہیں عزت کا درجہ اپنے ہاں معاشرے میں دیں گے. ایسے تو لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل نہیں ہوتے تھے. وہ عدل, وہ مساوات, وہ انصاف, وہ بھائی چارہ, یہ خوبصورت رنگ ملتے تھے یہاں پہ. تمہیں بھائی بنائیں گے, سینے سے لگائیں گے, اپنے معاشرے میں تمہیں عزت کا, ادب کا درجہ دیں گے. اسلام قبول کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے حکم دیجئے میں کیا کروں. پہلے تو وہ پوچھ رہا تھا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کون ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور میں اپنی بکریاں اپنی بستی کے لوگوں سے امانتاً لے کے آتا ہوں, اور یہ بکریاں میرے پاس امانت ہوتی ہیں, اور میرا اور میری قوم کے لوگوں کا, میری بستی کے قبیلے کے لوگوں کا معاہدہ ہے کہ میں چرا کے ان کو روز بستیاں واپس بکریاں پہنچاؤں گا, اور پھر میں نے ان کے ساتھ اس کے عوض کوئی معاوضہ طے کر رکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ شخص جو دین کے دائرے میں داخل ہوا تھا, آپ نے اس کو نہ پہلے نماز کا کہا ہے, نہ قرآن کی تلاوت کا کہا ہے, کچھ نہیں کہا تھا. آپ نے کہا تھا جاؤ اپنی امانتیں لوٹاؤ اور اپنے وعدہ نبھاؤ, اپنی امانتیں لوٹاؤ اور اپنا وعدہ نبھاؤ. یہ بستی والوں کے, قبیلے والوں کے پاس گیا, بکریاں واپس کی. کافروں کی بکریاں تھیں, وعدہ کافروں کے ساتھ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شخص اس تاکید پر گیا, اپنا وعدہ نبھایا, وعدے کے مطابق ان کی امانتیں ان کو لوٹائیں, واپس آیا تو میدان جنگ گرم تھا. یہ میدان جنگ میں کودا, شہادت کے بعد میدان جنگ میں کچھ صحابہ اکرام راوی کہتے ہیں کھڑے تھے. ایک شخص کو تشخیص, اس کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ یہ تھے ہی نہیں نا, یہ قافلے میں سے, اس کے مسلمانوں کے لشکر میں سے نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے کہا یہ اسود رائی ہے, سیاہ بالوں سیرے والا, بکھرے ہوئے بالوں والا, گندے لباس والا. وہ چرواہا ایمان قبول کیا تھا, اپنے وعدے کو نبھایا تھا, امانت کا حق ادا کیا تھا. آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری مجھ تک پہنچا دی گئی. یہ ہے وعدوں کا پاس, اور یہ ہے دین میں احکامات ایفائے عہد کے. قرآن میں بارہا تاکید آتی ہے. اگر آپ نے, میں نے, ہم سب نے آیت البر پڑھی, آیت البر میں لیس البر بان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر, نیکی اصل کیا ہے, وسیع پیمانے پر نیکی کا تذکرہ کیا گیا تھا. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ. ایمان کے بعد اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا. وقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. نیکی کا, سچے ایمان کا, تقوی کا پیمانہ جب اس آیت میں 3 پیمانے بتائے گئے تھے تو کیا تھا؟ ایمان کے بعد صدقہ خیرات, نماز, زکوٰۃ, اور پھر 5ویں چیز کیا تھی؟ ایفائے عہد, وعدوں کو نبھانا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, عہدوں کا پاس اتنی اہمیت. نیکی میں زکوٰۃ کے بعد نیکی میں حج اور روزے کا تذکرہ نہیں کیا گیا, اللہ نے عہدوں کے پاس کا تذکرہ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے, وہ شخص جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنے وعدوں کو نبھاتا ہے, اور اللہ کے تقوی اور اللہ کے خوف سے اپنے وعدے کو نبھاتا ہے, وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تقوی کے پیمانے پر اترنا چاہتے ہیں, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں, تو وعدوں کو نبھانا ضروری.
سورہ انعام میں اللہ نے تاکید کی وَبِعَہْدِکُمْ اوفو، اپنے وعدوں کو نبھایا کرو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اس بات کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا، اللہ کی یاد دہانی، اللہ کی نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں تو وعدوں کو نبھانا ضروری ہے۔ صرف نصیحت عقل والے حاصل کرتے ہیں، عقل والے سیانے سمجھداروں کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں جو بنائی ہے، الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو بھی نبھاتے ہیں اور اپنے میثاق اور اپنی قسموں اور وعدوں کو توڑتے نہیں۔ سیانے بننا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، سچے مومن بننا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو وعدوں کو نبھانا ضروری ہے۔ ہدایت اور نصیحت قرآن سے پکڑنا چاہتے ہیں تو افائے عہد کی سنت اور طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں، سورہ معارج میں مومنوں کی صفت جو بتائی ہے، والذین لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن وہ ہیں ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں تو امانت اور عہد کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ جس میں عہد نہیں اس میں ایمان نہیں، اس میں دین نہیں، اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان